السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبان، رستم و سہراب کا آخری حصہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 41 میں ہم آج دیکھیں گے کہ رستم و سہراب جب ایک دوسرے کو پہچان لیتے تو کیا ہوتا ہے۔ سہراب فتح مند بوڑھے تو رستم نہیں ہے، پھر میری موت پر خوش ہونے کے بدلے اس طرح کیوں رنج کر رہا ہے۔ رستم رو کر اس دنیا میں رنج اور آنسو رونے اور چھاتی پیٹنے کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے۔ میں نے تیری زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی کا ہر عیش اور اپنی دنیا کی ہر خوشی تباہ کر دی۔ مجھ سے نفرت کر، مجھ پر ہزاروں زبانوں سے لعنت بھیج۔ اب رستم نے جو پہچان لیا کہ سہراب جو ہے میرا بیٹا ہے، اس کے ہاتھوں بازوؤں پر اس کی تہمینہ یعنی اس کی بیوی کی دی ہوئی رستم کی دی ہوئی نشانی تہمینہ نے سہراب کے بازو پر باندھ دی تھی۔ جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو پچھتاتا ہے اور کہتا ہے سہراب سے کہ میں نے اپنی زندگی کو خود تباہ کر لیا ہے، تو مجھ کو معاف کر دے، اور معافی نہیں کر دے بلکہ مجھ پر لعنت بھیج دے، اور میری زندگی اب تباہ ہو گئی۔ جو میری ایک نشانی تھی سہراب یعنی وراثت میں، یعنی جو وارث تھا وہ وارث بھی کیا ہو چکا، چلا گیا۔ فغاں ہوں حسرت و ماتم، سرے پاؤں تک غم ہوں، سر سے پاؤں تک غم ہو، میں ہی بیٹے کا قاتل ہو، میں ہی بدبخت رستم ہو۔ اس سے پہلے بار بار سہراب پوچھتا تھا رستم ہے، لیکن رستم کہتا تھا کہ میں رستم نہیں ہوں۔ لیکن یہاں جب دیکھا گیا، نشانی مل گئی اور اس کی دلیل مل گئی، تو رستم خود ہی ماتم کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ہی رستم ہوں۔ سہراب کے پاس ہی زمین پر گرتا ہے، سہراب اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چھاتی سے لیٹ جاتا ہے۔ اب سہراب کیا کرتا ہے، کھنجر لگنے کی وجہ سے سہراب گر جاتا ہے، رستم کے ہی گود میں اس کا سر رہتا ہے۔ سہراب پدر پیارے پدر یعنی والد پیارے والد، رستم ہائے میرے لال، تو نے الفت سے نرمی سے، الفت کہتے ہیں محبت کو، جب پیار کو کہتے ہیں الفت، تو نے الفت سے نرمی سے منت سے، کس سے منت سے، اور اس سے پہلے کئی مرتبہ منت جا چکا ہے، یعنی التجا کرنا، منت کرنا، سماجت کرنا۔ اس کے بعد کتنی مرتبہ میرا نام پوچھا، اس محبت و عاجزی کے ساتھ پوچھنے پر لوہے کے ٹکڑے میں بھی زبان پیدا ہو جاتی، یعنی کئی مرتبہ آپ نے، رستم کہہ رہا ہے کہ سہراب آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے نرمی سے، پیار سے، التجا سے، انکساری کے ساتھ میرا نام پوچھا، لیکن میں نے آپ کو نام نہیں بتایا۔ اتنی محبت یا اتنی انکساری یا اتنا پیار سے اگر پتھر کو بھی پوچھا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ پتھر کے دل میں بھی، پتھر کو بھی زبان پیدا ہو جائے، پتھر بھی بول دیتا، لیکن تیرا باپ کتنا سنگدل ہے کہ اس کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پتھر بھی جواب دینے کے لیے مجبور ہو جاتا، لیکن اس 2 روزہ دنیا کی چھوٹی شہرت اور اس فانی زندگی کے آنے غرور نے میرے ہونٹوں کو ہلنے کی اجازت نہ دی۔ یعنی سہراب رستم کہہ رہا ہے کہ میرے اندر جو معاملہ تھا وہ دنیا کی شہرت کا، دنیا کی عزت کا، مرتبے کا تھا، اس لیے میں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اگر میں اپنا نام بتاتا تو میری بے عزتی یہ ہو جاتی تھی کہ ایک 16 سال کے بچے کے مقابلے میں اتنا بڑا بہادر، دنیا کا مانا ہوا پہلوان میدان میں آ جائے، یہی سب سے بڑی میری بے عزتی تھی۔ میرے بچے میری تہمینہ کی نشانی، یعنی سہراب جو تھا اس کی والدہ کا نام تہمینہ تھا۔ اب تہمینہ کی آخری نشانی، رستم کی آخری نشانی بھی کیا ہو جا رہی ہے، دنیا سے روانہ ہو رہی ہے کہ جگہ بے رحم اجل سے میں نہاں رکھوں تجھے، آنکھ میں، دل میں، کلیجے میں کہاں رکھوں تجھے۔ اب یہاں 2 الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے اجل، اجل کے معنی ہوتے ہیں موت، اور دوسرا لفظ آیا نیہا، نیہا کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا، اور اسی کا ضد ہے آیا یعنی نظر آنا۔ نیہا چھپا ہوا، آیا نظر آنا، دکھائی دینا، نیہا نہ دکھائی دینا، چھپا دینا۔ تو رستم کہہ رہا ہے کہ ایک موت آئی، اب موت سے تجھے کس طرح سے چھپاؤ، اب موت آ چکی ہے، اب تجھے دنیا کیا کرنا ہے، چھوڑ کر جانا ہے، موت سے بچانے کے لیے تجھ کو کہاں کہاں چھپاؤں۔ صفحہ نمبر 42، بس نہیں انسان کا چلتا فنا و فوت سے، کیا کروں کس طرح تجھ کو چھین لوں میں،
मौत से। यानी कह रहे हैं कि अब मौत तो आ चुकी है, अब तुझे बचाना मुश्किल है, लेकिन बचाने की क्या तरकीब मैं कर सकता हूँ। सैराब, हुमान, बारमान, उजीर सब ने मुझे धोखा दिया। आए पिदर, अब न रो, मेरी मौत को खुदा की मर्जी समझकर सब्र करो। अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा, अब सब्र करो। मिल गई मुझको जो किस्मत में सजा लिखी थी, बाप के हाथों से बेटे की कजा लिखी थी। अब यहाँ फिर दोबारा लफ्ज कजा आया, कजा की मानेंगे मौत। तो शायर ने रुस्तम सैराब कह रहा है कि अब वो आप मुझको छोड़ दो, मुझको क्या करो, मेरी मौत पर अब सब्र करो, अब कुछ होने वाला नहीं है। रुस्तम, जब तेरी शाद माँ, तेरी नाशाद माँ बाल नोचती, आंसू बहाती, छाती पीटती, मातम और फरियाद की तस्वीर बनी हुई सामने आकर खड़ी होगी और पूछेगी कि मेरा लाडला सहराब, मेरा बहादुर बच्चा, मेरा शेर कहाँ है, तो अपना जलील मुंह दोनों हाथों से छुपा लेने के सिवा उसे क्या जवाब दूंगा। किन लफ्जों से उसके टूटे हुए दिल और जख्मी कलेजे को तसल्ली दूंगा। यानी यहाँ रुस्तम कह रहा है कि जब मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, तेरी मौत तो आकर ही रहेगी, लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तेरी माँ मेरे सामने आकर मातम करेंगे, तो मैं किस तरह से उनका मुकाबला कर सकूंगा। निगाहें किस तरह उठेंगे मुझ किस्मत के हीटे की, दिखाऊंगा मैं किन हाथों से माँ को लाश बेटे की। अब हीटे कहा जाता है बदकिस्मत को, जिसकी किस्मत ही अच्छी नहीं होती। रुस्तम कह रहा है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं कि मेरे हाथों ही मेरे बेटे का कत्ल होगा, मैं कातिल बन गया, मेरा बेटा मकतूल बन गया। सहराब, प्यारे पिद्र, मेरी बदनसीब माँ से कहना कि इंसान सबसे लड़ सकता है, किस्मत से नहीं लड़ सकता। रुस्तम की गोद से जमीन पर गिरकर आंखें बंद कर लेता है। अब सहराब को क्योंकि जख्म गहरा लगा था, इसके लिए सहराब की आखिरी सांसें चल रही थी। सहराब ने कहा कि आप मेरी मौत पर आंसू बहा तो लेंगे, लेकिन मेरी माँ को कहना कि इंसान दुनिया में बड़े बड़े बहादुरों से लड़ सकता है, लेकिन जब मौत आती है तो मौत किसी को मौका नहीं देती। रुस्तम, ये क्या, मेरे बच्चे आंखें क्यों बंद कर ली, क्या खफा हो गए, क्या जालिम बाप की सूरत देखना नहीं चाहते। ये मौत का गहवारा, ये खून में डूबी हुई जमीन, फूलों का बिस्तर, माँ की गोद, बाप की छाती नहीं है, फिर तुम्हें किस तरह नींद आ गई। अब यहाँ बहुत सी खूबियां बताई गई। एक तो खूबी ये बताई कि माँ की गोद हो तो इंसान के दुनिया के तमाम दुख दूर हो जाते हैं और इंसान सुकून की नींद सोता है। दूसरा यहाँ बताया गया है कि फूलों के बिस्तर है, तमाम चीजें है होती है, तो वहां इंसान सोता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो वालिद साहब की गोद है, और वो भी वालिद कौन है, बदबख्त है, बदकिस्मत है। मेरे बच्चे यूं न जा मुझको तड़पता छोड़कर, मेरे दिल, मेरे जिगर, मेरी कमर को तोड़कर। यानी ऐ बेटे, अब मुझे तू छोड़कर मत जा, मेरी जिंदगी तुझ पर निसार, लेकिन तू मुझको छोड़कर मत जा। हाय क्या क्या आरज़ू थी जिंदगानी में तुझे, मौत आई फूलती फलती जवानी में तुझे। यानी तेरे दिल में कई आरजुएं थी। जैसा मिर्जा गालिब का हमेशा शेरों से सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, और जहां भी मौका मिलता है वो मिर्जा गालिब का शेर सुनाकर ही रहते। वो शेर कौन सा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। अब यहाँ कह रहे कि 16 साल का बच्चा है, अभी जवानी में कदम रखा था और फौरन उसे क्या आ रही है, मौत आ रही है। सहरा, माँ, खुदा तुम्हें तसल्ली दे, यानी आखिरी अल्फाज है। और जब इंसान की मौत करीब आती है तो जुबान लड़खड़ा जाती है, तो वक्फे वक्फे से अल्फाज अदा कर रहे हैं। रुस्तम, और बेटा बोलो चुप क्यों हो गए, इसका खून सर्द हो रहा है। अब खून सर्द होना ये मुहावरा है, अब खून सर्द होना इसका मतलब है कि मौत का वाक़या होना या मौत आना। इसकी सांसें खत्म हो रही है। ऐ खुदा, ऐ करीम व रहीम खुदा, औलाद बाप की जिंदगी का सरमाया और माँ की दौलत है। ये दौलत मोहताजों से न छीन, अपनी दुनिया का कानून बदल डाल, उसकी मौत मुझे और मेरी बाकी जिंदगी उसे बख्श दे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ मेरे बेटे की कि मेरी जिंदगी तो खत्म, मेरी जिंदगी जो भी है वो जिंदगी उसे दे दे, और उसकी जो मौत आ रही है वो मौत मुझे दे दे। मौत तू जाल और रोबा के घर का उजाला, मेरे बुढ़ापे की उम्मीद, मेरे तहमीना का बोलता खेलता खिलौना कहाँ ले जा रही है। यानी रुस्तम कह रहा है कि मेरे खानदान का चिराग था, अब वो चला जा रहा है, अब तू उसको लेकर कहाँ जाएगी। देखा मेरी तरफ देख, मैंने तो बड़े बड़े बादशाहों को ताज और तख्त की भीख दी है, आज एक फकीर की तरह तुझसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। अल्लाह,
تو میرا بیٹا مجھے لوٹا دے، چاہے دنیا کی دولت شہرت سب لے لے، لیکن میرا بیٹا مجھے دے دے۔ بھیگ دے جھولی میں تو میرے گلے شاداب کو، ہاتھ پھیلائے ہوں میں، دے دے میرے سہراب کو۔ اے اللہ میں تیرے سامنے بھیک مانگتا ہوں، میرے گلے شاداب۔ گلے شاداب یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہرا بھرا سرسبز گل جو رہتا ہے، تر و تازہ گل جو رہتا ہے، تو اس کے معنی گلے شاداب ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد آئے گا سہراب کے لیے براہ راست لفظ گلے شاداب استعمال کیا گیا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے ہیں کہ شاعر جب اپنے کلام میں کسی چیز کو براہ راست دوسری چیز قرار دیتا ہے تو ہم اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں، تو استعارتاً اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ سہراب آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا، رخصت خدا، آخری الفاظ ہے۔ اے اللہ مطلب وہ دنیا سے جا رہا ہے، دنیا بھی ختم، رخصتی کا وقت اور اللہ سے ملاقات، مر جاتا ہے۔ رستم جوانی کا چراغ آخری ہچکی لے کر بجھ گیا۔ اب جوانی کا چراغ بجھ جانا یا پھر چراغ بجھ جانا، مہارتاً استعمال کیا جاتا ہے مر جانا۔ بے رحم موت نے میری امید کی روشنی لوٹ لی، اب لاکھوں چاند ہزاروں سورج مل کر بھی میرے غم کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ رستم کہہ رہا ہے اب میری زندگی ختم ہو چکی ہے، میرا بیٹا میرے سامنے دم توڑ رہا ہے، دم توڑ چکا ہے، اب چاہے ہزاروں چاند یا لاکھوں سورج مل کر بھی میرے دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ آسمان ماتم کر زمین چھاتی پیٹ، درختوں پہاڑوں ستاروں ٹکرا کر چور چور ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا بھی رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج ہی زندگی کی قیامت، آج ہی دنیا کا آخر دن۔ یہ اشارہ ہے اس طرف جب قیامت کا دن آئے گا تو پہاڑ بھی کیا بن جائیں گے، روئی کی طرح، روئی کے گالے کی طرح ہونا شروع ہو جائیں گے، سب چیز دنیا کے ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس کا قیامت کا دن آئے گا۔ تو رستم کہہ رہا ہے کہ آج میرے لیے قیامت کا دن ہے۔ زندگی دنیا کہاں ہے، زندگی کہاں ہے دنیا، زندگی سہراب کے خون میں اور دنیا رستم کی آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ رستم کہہ رہا ہے کہ زندگی جو تھی وہ ختم ہو چکی، اب زندگی کا کوئی سکون چین اطمینان باقی نہیں رہا، سب ختم ہو چکا ہے۔ دیوانوں کی طرح پکارتا ہے سہراب سہراب سہراب، مطلب وہ گھومتا رہتا ہے۔ ابھی اسٹیج ڈرامہ کیا گیا تھا، اس کے لیے اسٹیج پہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے چاروں طرف وہ دیوانوں کی طرح چلاتا پھرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سہراب کیا ہو چکا ہے، اسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ گش کھا کر گر پڑتا ہے، فرشتے آسمان سے سہراب کی لاش پر پھول برساتے ہیں، پردہ گرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی جان چلی جاتی ہے، اور جان چلی جانے کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور رستم جو رہتا ہے وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے اور چلاتا رہتا ہے سہراب سہراب۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ بہت طویل ڈرامہ تھا، آج 5 حصوں پر مشتمل آج یہ ڈرامہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو روانہ کی جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔